وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذی وقال حدیث حسن. باب سنة العصر. عن علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال حدیث حسن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نہ پڑھ سکتے تو ان کو ظہر کے بعد پڑھ لیتے تھے. عصر کی سنتوں کا باب. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے. ان دونوں کے درمیان مقرر فرشتوں، ان کی بات ماننے والے مسلمانوں اور مومنوں پر سلام پھیرنے کے ساتھ فصل کرتے تھے. یہ پہلی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کو رہ جاتی یعنی سنتیں جو رہ جاتی تو ان کی کبھی کبھی گنجائش نکلتی ہے کہ پڑھ لیا جائے، یعنی اس کو معمول نہ بنایا جائے لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کبھی پڑھ لیا جائے. مان لیجئے کہ ہفتے میں 4 دن نہیں پڑھے گا تو 2-3 دن پڑھ لے، تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی پوری ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ رکعتیں پڑھتے تھے، اور کبھی اگر رہ جاتی تھی ان کی کبھی کبھی قضا بھی کر لیتے تھے. اور جو سنتوں کی دوسری جو ہے عصر کی سنتوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ دوام کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، مطلب کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے، پابندی اختیار نہیں کی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یعنی تمام مذاہب کا، یعنی جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں سب کا اتفاق ہے اور سب کا ماننا ہے کہ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یعنی مستحب ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ مستحب ہے، بعض نے کہا کہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام کے ساتھ منقول نہیں ہے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور کبھی چھوڑ دی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان فصل بھی کرتے تھے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے. لیکن رواج اس کا یہی ہے کہ لوگ 4 پڑھتے ہیں، تو 4 رکعت جو پڑھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اگر 2 رکعت کر کے انسان پڑھے وہ بھی صحیح ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی فرمائی ہے کہ رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو دوام نہ اختیار کرنا یہ بھی دلیل ہے کہ یہ مؤکدہ نہیں ہے. دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے یہ دعائیہ جملہ، اس سے بھی علماء نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ثواب دے گا اور اجر میں کمی نہیں ہوگی. لیکن اس انسان کو یہ سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، مطلب نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے، تو یہ خیال نہ لائے، نہ ایسی بات بولے، بلکہ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو بس نہیں پڑھے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اس طرح کے یہ خیالات سے پاک ہونا چاہیے انسان. نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹھ جا رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کو یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور ملائکہ پر سلام، یعنی ملائکہ مقربین پر سلامتی کی دعا بھی کرتے تھے، اور ان مسلمانوں اور مومنین پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی یا رحم کی دعا کرتے تھے جو مطلب آنے والے ہیں یا جو اس وقت موجود تھے، سب کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.